اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ تر جنات کا ذکر ہماری گفتگو میں تب آتا ہے جب ہم شیاطین کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ جن مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جنوں کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لوگ اپنے آپ کو ہڈیوں، گوبر اور کوئلے سے صاف کرتے ہیں جبکہ ہم یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا، آئندہ ان چیزوں سے صفائی مت کرنا۔ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات نے مجھ سے پوچھا، ہمارے لیے کیا شے حلال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، اس میں تمہارے لیے رزق ہے۔ سو جب آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کھانے کی ہڈیاں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کا گوبر جنات کے جانوروں کی غذا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان چیزوں میں تمہارے جن بھائیوں کے لیے غذا ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنات میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، اور جب ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہم ان نیک جنات پر بھی سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں ایسے جن روزے رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں برے اور شیطان جن قید کر دیے جاتے ہیں، جبکہ اچھے اور نیک جنات تو ہماری طرح روزے رکھتے ہیں۔ جب سورہ النجم نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت کی تو اس کو سن کر نہ صرف مسلمان بلکہ مشرکین مکہ بھی سجدے میں گر گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جنات نے بھی سجدہ کیا تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کے وقت اپنی آواز اونچی کرو، کیونکہ قیامت کے دن ہر جن، پتھر اور ہر درخت تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ طائف کے دن جب انسانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اذیت بھی دی، تو اس دن جنات کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف اور سورہ جن میں فرمایا کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ان کا مکمل طور پر انکار کر دیا گیا ہے، لیکن جنات اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اس سے دعویٰ کا سبق بھی ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے انسان آپ کی بات سن کر نہ مانے، مگر کیا پتہ کوئی جن سن رہا ہو اور وہ اپنی اصلاح کر لے۔ جیسے کہ طائف کے دن یہودی جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور اپنے لوگوں کے پاس گئے اور کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بہت خوبصورت کلام سنا ہے، اور یہ ویسا ہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایک اور واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام تلاش نہ کر سکے اور پوری رات پریشان رہے، تو جب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جنات کو قرآن سنا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنوں کا جواب تم سے بہتر پایا۔ صحابہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے یہ آیہ تلاوت کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنات نے جواب دیا، اے اللہ، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سورہ رحمان میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی جن و انس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، اس کے لیے جنت میں باغات ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی طرح جنات کو بھی جنت میں زوج عطا ہوں گے،
اور امام حسن البصری کے مطابق جنت میں ہم جنات کو دیکھ بھی سکیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جنات کے لیے ایذا رسانی کا باعث نہ بنیں اور دعویٰ کا کام پورے ایمان کے ساتھ کرتے رہیں۔ کیا پتہ جنات آپ کے دعوت کا پیغام سن لیں اور اس کو اپنا لیں اور قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں۔